آپریشن عزم استحکام سوشل میڈیا پر جاری پروپیگنڈاز اور اس کے حقائق کے حوالے سے، تو کچھ ایسے پروپیگنڈاز جو بھی سامنے دیکھنے میں آ رہے ہیں، تو اس حوالے سے آپ سے کچھ جاننا چاہیں گے کہ اس حوالے سے آپ کیا کہتی ہیں کہ کیا ان کے اثرات ہو سکتے ہیں یا کیا بیک گراؤنڈ ہے اس کے پیچھے؟ دیکھیے، یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. سوشل میڈیا جہاں پر ایک آپ کے ہاتھ میں پاور ہے، وہیں پہ ایک پینک بھی آپ کے ہاتھ میں، ایک پینک بٹن آپ کے ہاتھ میں پرووائڈ کر جی دیتا ہے. جی تو سوشل میڈیا کا ایک بڑا غیر ذمہ دارانہ ارسپانسبل استعمال پاکستان میں چل رہا ہے. اب کسی نے زحمت نہیں کی کہ آپریشن عزم استحکام کے حوالے سے کچھ جانکاری لے لیں، کچھ خبر لے لیں، کچھ حقائق جاننے کی کوشش کر لیں. جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ آرمی چیف نے کچھ مہینے پہلے ایک جناح کنونشن سینٹر اسلام آباد میں نوجوانوں سے خطاب کیا تھا. وہاں پر انہوں نے بار بار اس بات پہ زور دیا تھا کہ نوجوانوں کو خاص طور پہ فیکٹس جاننے چاہیے، حقائق جاننے چاہیے. کوئی بھی خبر آپ کے ہاتھ میں موبائل فون پہ، اب تو موبائل فون ہر ایک کے ہاتھ میں ہوتا ہے نا، جی بالکل. تو آپ کے ہاتھ میں موبائل فون پہ کوئی بھی خبر آ گئی، آپ آنکھیں بند کر کے اس پہ یقین کر لیتے ہیں، اس پہ اعتبار کر لیتے ہیں. جبکہ آپ کے قرآن پاک میں بھی اللہ کا حکم ہے کہ جب تک تمہارے پاس کوئی خبر آ جائے اس کی تحقیق نہ کر لیا کرو، اس وقت تک اس خبر پہ اعتبار نہ کرو. لیکن انفارچونیٹلی یہ آپریشن عزم استحکام کے حوالے سے ایک تو عوام نے بھی کچھ جاننے کی کوشش نہیں کی، اور میں اس پہ حکومت کو بھی ذمہ دار ٹھہراؤں گی کہ حکومت نے بہت اچانک اس کی اناؤنسمنٹ کر دی. اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک دن بیٹھے ایپیکس کمیٹی میں اور آپ نے اسی کمیٹی کے اندر بیٹھے بیٹھے فیصلہ کر لیا. اتنے بڑے معاملات کے حوالے سے فیصلے، گفتگو، سوچ بچار ایک طویل عرصے سے چل رہی ہوتی ہے. تو آپ کم از کم اس کو عوام کو آگاہ تو کرتے، آپ کہیں نہ کہیں کچھ ذکر تو کرتے کہ اس قسم کی ایک سوچ پائی جاتی ہے. آپ اس کو پارلیمان میں لے کے آتے، آپ اس کو پریس کانفرنسز میں بتاتے، یا آپ کی پوری ایک حکومتی وزیروں کی فوج ظفر موج ہے. کہیں نہ کہیں آپ کو عوام کو پہلے انگیج کرنا چاہیے تھا، پہلے سے انگیج کرنا چاہیے تھا. اس قسم کے اہم فیصلے جو کہ پاکستان کے مستقبل کے بارے میں ہوں، ان پہ پہلے کنسنسس ڈیولپ ہوتا ہے، پہلے کنسلٹیشن ہوتی ہے، اس کے بعد فیصلہ ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ پہلے فیصلہ کر لیں، اس کے بعد آپ کہیں گے جی اب ہم کنسنسس کریٹ کریں گے، نیشنل کنسنسس، اب ہم نیشنل کنسلٹیشن اور اب پارلیمنٹ میں لے کے جائیں گے. تو بہرحال لیکن اب آ جاتے ہیں ذرا فیکٹس اینڈ فگرز کی طرف. جی. آپریشن عزم استحکام کوئی ایک نیا آپریشن سٹارٹ نہیں ہو رہا. آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے سے جو آن گوئنگ آپریشنز ہیں ان کا یہ ایک کیری فارورڈ ہے. پہلے سے جو آن گوئنگ ملٹری آپریشنز ہیں یا جو کائنیٹک آپریشنز چل رہے ہیں، خیبر پختونخوا میں چل رہے ہیں. آپ روزانہ خبریں سن رہے ہوتے ہوں گے کہ خیبر پختونخوا میں ہمارے فوجی جوان شہید ہو رہے ہیں، ہمارے پولیس کے لوگ وہاں پر بڑی بہادری کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں انجام دے رہے ہیں. بلوچستان میں اس آپریشن کا بیسک جو مقصد ہے، جو بیسک ٹارگٹ ایریاز ہیں، وہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان ہوں گے، جو کہ ظاہر پاکستان کے پیوٹل پوائنٹ ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے. بالکل. تو ان دو ایریاز میں فوکس رہے گا، اور ان دونوں ایریاز میں جو کنونشنل اور نان کنونشنل آپریشنز آلریڈی چل رہے ہیں، یہ ان کا ایک ایکسٹینڈڈ فارمیٹ ہوگا، ان کا ایک کیری فارورڈ ہوگا. اس میں انٹیلیجنس بیس کو مزید بڑھایا جائے گا. اچھا، اس میں جو نئی چیز ہے وہ یہ ہے کہ علاقائی تعاون کو حاصل کیا جائے گا. اب علاقائی تعاون ظاہر ہے آپ کے جو علاقے میں دوست ہیں، دوست ممالک ہیں، ان کے ساتھ بھی تعاون، جس میں افغانستان کے ساتھ آپ کو ایک اچھی کیمرادری بلڈ کرنی پڑے گی. بلوچستان ہے تو وہاں پر ایران کو آپ کو انگیج کرنا پڑے گا. چین سے ظاہر آپ اس میں مدد لیں گے. ظاہر اس میں امریکہ کو بھی آپ کو اعتماد میں لینا پڑے گا، ان کے ساتھ بھی کنسلٹیشن پروسیس اسٹارٹ کرنا پڑے گا. مغربی دنیا کے ساتھ بھی، کیونکہ دہشت گردی کے خلاف جنگ تھی تو مغرب کی جو ہم اپنے ملک میں گھسیٹ کے لے کے آ گئے. اب ظاہر ہے یہ دنیا بھر کی ذمہ داری ہے کہ وہ پاکستان کو سپورٹ کرے. تو یہ جو ایک اس میں ایلیمنٹ ہے، دس از سم تھنگ نیو، دس از سم واٹ اے نیو ایلیمنٹ کہ آپ علاقائی تعاون کے ساتھ پاکستان کے اندر آپریٹ کریں گے اور آپریشن کریں گے، اور آپ کے اس میں کوئی کولیٹرل ڈیمیج نہیں ہوگا، کوئی عوام کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا. کیونکہ جیسے کچھ آپریشن سے ہم نے دیکھا تھا کہ بستیاں خالی کرائی گئی تھیں، اور عزب تھا جی، اس میں آئی ڈی پیز کی بہت بڑی تعداد تھی. رد الفساد پھر اس کا ایک اور امپرووائزڈ فارمیشن تھی. تو اب یہ جو عزم استحکام ہے، یہ اس کی مزید امپرووائزڈ فارمیشن ہے، اس کی مزید امپرووائزڈ فارم ہے. تو یہ ٹارگیٹڈ ہوگا، اس میں کوئی کولیٹرل ڈیمیج نہیں ہوگا، عوام کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، کسی کو ڈسپلیس نہیں کیا جائے گا، اور تمام لوگوں کی جو شمولیت ہے اس کے ساتھ اس کو یقینی بنایا جائے گا. اچھا، اس میں ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے جو میں مسلسل کہہ بھی رہی ہوں کہ دیکھیں
کرنا ہوتا ہے وہ حتمی طور پہ حکومتوں نے کرنا ہوتا ہے. یہ ٹھیک ہے کہ آپ کا ایک نیشنل کنسنسس ہونا چاہیے, لیکن نیشنل کنسنسس موجود تھا ایتھکس کمیٹی میں جہاں پہ چاروں چیف منسٹرز موجود تھے. اب چیف منسٹرز کون ہوتے ہیں؟ حکومتوں کے سربراہ ہوتے ہیں نا. حکومتیں کون بناتی ہیں؟ وہ پولیٹیکل پارٹیز جن کو عوام منتخب کرتے ہیں. ایگزیکٹلی ایسے تو اگر خیبر پختونخوا کی وزیر اعلیٰ وہاں موجود تھے, ظاہر ان کے پیچھے ایک مینڈیٹ ہے عوام کا, پورے کے پی کے عوام کا مینڈیٹ ہے. بلوچستان کے سی ایم موجود تھے, ان کے پیچھے پورے بلوچستان کے عوام کا مینڈیٹ موجود ہے. Such was the case with the CM of the Sindh, with the CM of the Punjab, and then the Prime Minister himself. اور پھر ظاہر ہے کوئی بھی آپریشن ملٹری کی انوالومنٹ کے بغیر تو ظاہر ہو ہی نہیں سکتا. تو ملٹری لیڈرشپ وہاں پر موجود تھی. تو دس واز ان اے وے دس واز اے کنسنس, یہ ایک کانسنسس کے ساتھ ہوا ہے پورا پروسیس. لیکن ہاں اس میں ایک آپ یہ اعتراض ضرور کر سکتے ہیں کہ ایک براڈر کنسنسس ہونا چاہیے تھا, ایک وائڈر کنسنسس. وہ جماعتیں جو حکومت میں شامل نہیں ہیں, پارلیمان میں ہیں, یا وہ جماعتیں بھی جو پارلیمان میں نہیں ہیں, پارلیمان سے باہر بیٹھی ہیں, لیکن ظاہر ملک کے مختلف علاقوں میں ان کا مینڈیٹ تو موجود ہے, ان کی عوامی نمائندگی تو ہے. ہاں ان کے لیے پھر آپ پارلیمان میں بحث کروا لیں, پارلیمان سے باہر بحث کروا لیں, کوئی آل پارٹیز کانفرنس کروا لیں, کہیں پر بھی آپ انگیجمنٹ کر لیں. لیکن ہمارے جس طرح میں نے گفتگو کا آغاز کیا تھا نا کہ پاکستان میں انفارچونیٹلی یہ سوشل میڈیا, موبائل فون, اسمارٹ فون آپ کے ہاتھ میں ایک پاور بھی ہے, اور انفارچونیٹلی جو اتنے زیادہ سیانے نہیں ہیں یا جن کو سمجھ بوجھ نہیں ہے, تو ان کے لیے وہ محاورہ ہے نا کہ بندر کے ہاتھ میں اس طرح آ جاتا ہے. تو یہ پھر سوشل میڈیا وہ بھی ہے کہ آپ بندر کے ہاتھ میں اس طرح دے دیں تو وہ اپنے آپ کو زخمی بھی کرے گا, وہ دوسروں کو زخمی بھی کرے گا. تو رسپانسبل ایٹیٹیوڈ بہت ضروری ہے, رسپانسبل بیہیویئر, رسپانسبل کنڈکٹ یہ بہت ضروری ہے سوشل میڈیا پہ. تو میرا خیال ہے کہ حکومت کی بھی زیادہ ذمہ داری ہے. اینڈ یس ون مور نیور ایلیمنٹ آف دس آپریشن عدم استحکام وڈ بی کہ اس میں نیریٹو کے میدان میں بھی جو ہے وہ جنگ لڑی جائے گی. جنگ سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہتھیار وغیرہ اٹھائے جائیں گے نیریٹو کے میدان میں. مطلب یہ ہے کہ جو ایک سوشل میڈیا وارفیئر ہے اس کو بھی استعمال کیا جائے گا, کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر بھی جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں, جو انتہا پسند تنظیمیں اور عناصر ہیں, ان کا ایک کافی پریزنس موجود ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے. تو اس پریزنس کو کرٹیل کرنے کے لیے, صرف کرٹیل کرنے کے لیے نہیں بلکہ اس بالکل قلع کما کرنے کے لیے سوشل میڈیا کے اور نیریٹو کے جو میدان ہے اس کو بھی استعمال